نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب کا دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی، وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، ناظمہ آباد اور اس طرح کے جو قریبی علاقے ہیں سب کے سب وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ دیگر دارالافتاء اہل سنت کی شاخوں میں بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میں نے حدیث پاک ایک پڑھ کر سنائی ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس طرح کی اگر کوئی حدیث کوئی بھی مبلغ بیان کرتا ہے، جیسے مجھے لگا مثال کے طور پر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو جو التزام فرمایا ہے وہ حدیث کو درج کرنے کا اس رسالے کے اندر، کہ درود و سلام سے متعلق حدیثیں لکھی جائیں، اور جو فضیلت ہے جو 40 احادیث والے کی، وہ بھی بلکہ شروع میں لکھی ہوئی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ عز و جل قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور بروز قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ اس سے مراد 40 احادیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے، اگرچہ وہ یاد نہ ہوں۔ لہذا اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 40 حدیثیں درود و سلام سے متعلق تحریر فرمائی۔ لیکن کوئی بھی مبلغ اس کتاب سے یا کسی بھی حدیث شریف کی کتاب سے یا کہیں سے بھی حدیث پڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی وضاحت کرنی ہے، جیسے مثال کے طور پر اس میں الفاظ ہے کہ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے، تو میں اس میں یوں کہہ سکتا تھا کہ یعنی یہاں پر احد پہاڑ کو ایک پیمانہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے مطابق مقدار بیان کی گئی ہے۔ اس طرح کے الفاظ کیا کسی مبلغ کو کسی کو اجازت ہے، یا ہے تو کس کو اجازت ہے اور کس کو نہیں ہے، تو کتنی اجازت ہوتی ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، اس میں قرآن اور حدیث یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت کے یہ جو معیار رکھے ہیں، جی قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان۔ تو ہر ایک آدمی قرآن یا حدیث کی شرح یا تفسیر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ یعنی عوام الناس۔ پھر عوام الناس میں پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کسی بھی آیت یا حدیث کو پڑھنے کے بعد پھر لوگ اس پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، تو بس اوقات بڑا اوٹ پٹانگ سا تبصرہ یا نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک سمجھ طور پہ لیکن قرآن یا آیت یا حدیث پڑھ کر پھر اس سے اخذ کر کے کوئی مفہوم کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، کبھی کبھار اس میں واضح غلطی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے عوام کو چاہیے، یا مبلغ ہیں تو مبلغ بھی نارملی وہ عوام ہی کا ایک طبقہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کا ایک جذبہ ان کے اندر نمایاں ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو اپنا وقت راہ خدا میں پیش کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں۔ تو ہر ایک مبلغ میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو قرآن اور حدیث کی شرح یا تفسیر کرتے ہوئے ضروری ہے۔ تو اس لیے جو علماء کا کلام ہے کسی بھی حدیث شریف کی شرح میں یا قرآن پاک کی تفسیر میں، تو مبلغ کو چاہیے من و عن
اسی کو عوام کے سامنے بیان کرے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ ہم کس کو مبلغین میں پھر ایک کیٹیگری بنانا شروع کر دیں کہ یہ والے مبلغ تو کر سکتے ہیں اور یہ والے نہیں کر سکتے، تو یہ پیمانہ عوام کے اپنے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا. جو باقاعدہ اس مرتبے کے ہوتے ہیں تو ان کو اجازت دینے کے حوالے سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اب اجازت دیتے ہیں آپ کریں. ان کی صلاحیت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ، قرآن پاک پہ ان کی ایک اچھی نظر ہے. ماشاءاللہ. قرآن پاک کی تفسیر آپ نے لکھی ہے صراط الجنان کے حوالے سے، تو احادیث پہ بھی آپ کی نظر ہے اور ماشاءاللہ فقہ میں بھی ایک نمایاں مقام ہے. ماشاءاللہ. تو یہ کوئی بھی بات کہیں گے تو ان کی ایک مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہیں گے، کسی بھی حدیث کی شرح کریں گے. تو اس لیے ایسے اگر کوئی عالم دین ہیں جو مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفسر قرآن ہیں، تو ان کو ہی زیب دیتا ہے، یہ منصب انہی کا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ قرآن یا حدیث شریف کی تشریح یا تفسیر کریں. اور یقیناً یہ اپنے طور پہ بھی نہیں کریں گے، یہ جو اسلاف نے تفاسیر کی ہیں، جو ان کو صحابہ اور تابعین سے نصیب ہوئی ہیں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر معلوم ہوئی ہے، تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے. تو اس لیے کسی بھی ایک عام شخص کو یا علم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی اہل علم شخص کو اس پہ اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ قرآن شریف کی کسی آیت، ایک تو بالکل واضح دو ٹوک کلام ہوتا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، اب اس کی جو ڈیپ میں جائے گا تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کلا بازیاں کھا رہا ہو. صحیح. تو اس لیے کچھ کام ایسے ہیں جو علماء ہی کے کرنے کے ہیں اور اس میں بھی اس کے اہل ان کے کرنے کے ہیں. بھلا کتنا ہی پرانا مبلغ منجھا ہوا لیکن وہ اس کو بالکل اجازت جب نہیں. تک اس کو واضح طور پہ یا یقینی طور پہ کسی مستند عالم دین کے حوالے سے اس نے کسی مستند کہ آپ تو عام علماء کو بھی منع فرما رہے ہیں کہ وہ بھی نارمل یعنی اپنے طور پہ تفاسیر یا شرح حدیث نہ کریں. اور امیر اہل سنت تو برملا مدنی مذاکرے وغیرہ میں اس بات کی وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ شرح حدیث وہ شارحین حدیث نے جو شرح کی ہے وہی بیان کی ہے. اسی طرح مفسرین کرام نے جو کسی آیت کریمہ کی تفسیر اور اس سے احکام اس کا استنباط کیا ہے تو وہ عوام کے اندر بیان کیا جائے. اس کو بھی یہ ہے کہ پڑھ کر ہی سنایا جائے، اپنی یادداشت پڑھ کے پھر آگے پیچھے وہ یادداشت میں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر اور بالکل ہر طرح سے سلامت والا رستہ اور طریقہ یہی ہے کہ علماء کی کتاب اس کو دیکھ کے بیان کریں. تو جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ اس حوالے سے کافی ذہن رکھتے ہیں اور جو سوچ انہیں فراہم کی جا رہی ہوتی ہے یعنی مرکز کی طرف سے تو الحمدللہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ بیانات بھی الحمدللہ لکھے ہوئے اور المدینۃ العلمیہ کے مدنی علماء باقاعدہ ان کو مرتب کرتے ہیں. پھر وہ افتاء کی طرف تفتیش ہو کر پھر فائنل ہو کر پھر وہ مبلغین کو ہر جمعرات اجتماع میں یا مختلف مواقع پر جو بیانات دیے جاتے ہیں تو اس میں اسی چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ ہم عوام کو کوئی ایسی بات ڈیلیور نہ کریں کہ جس کا شرعاً کوئی ثبوت نہ ہوتا ہو یا شریعت سے خلاف ورزی اس میں پائی جا رہی ہو. تو پورا وہی مواد عوام کو پیش کیا جائے جو دین اسلام پیش کر رہا ہے، سکھا رہا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے. ایک عام مبلغ بھی اگر ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو دینی معلومات رکھتا ہے. ہم احتیاطاً یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھے تو لیکن پھر بھی امید ہوتی ہے کہ صحیح ہی بیان کر رہا ہوگا. لیکن عام لوگ بالکل کہ جن کا کوئی سننے سنانے سے، پڑھنے پڑھانے سے، علماء کی محافل سے، مجالس سے، ان کی صحبت سے کوئی تعلق یعنی باقاعدہ نہیں ہوتا. کبھی کبھار تو چلیں ہر مسلمان کو سعادت ملتی ہی ہے، باقاعدگی نہیں ہوتی ہے. بس ان کی دینی معلومات یوں کہہ لیجئے کہ دین دار اور دنیا دار ایک جو نارملی کہا جاتا ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین دار بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے. تو وہ لوگ جو گفتگو میں کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں ہے، کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، تو یہ مطلقاً ہی جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو کہاں تک آپ دیکھتے ہیں. یہ تو آپ مبلغین کے ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں، تو بقیہ کا کیا ہے؟ تو اس طرح یعنی یہ عوام میں اس حوالے سے ایک تو کم علمی ہے نا، ٹھیک ہے، تو کم علمی کو وہ تسلیم نہیں کرتے.
اور جو ان کو سینہ بسینہ صحیح غلط جو بھی علم پہنچا ہے جو بھی ہے تو اس پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ واضح طور پہ اگر کوئی شرعی مسئلہ قرآنی آیت سے ثابت ہو کر ان کو بتایا جاتا ہے تو یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے، آپ نے سنا ہے تو یا آپ کوئی مانیں گے فقہی مسئلہ ان کو بیان کیا جاتا ہے تو ہم تو اتنے عرصے سے نماز پڑھتے آئے آج پتہ چلا ہے یہ کہ کیسے ہو یوں سکتا ہونا ہے؟ چاہیے، ہم تو شروع سے ایسا دیکھتے ہوئے بس اوقات یہ چیز جو ہے نا اس کو ختم ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو عوام میں بہت سارے معاملات میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب وہ کون سی آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے، وہ کون سی حدیث قدسی ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام وہ یا تو قرآن آیت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یا حدیث قدسی سے پتہ چلے گا کہ حضور بیان کریں گے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں اطلاع ملنی ہے۔ اب اگر کسی حدیث میں کوئی فرمان الہی موجود نہیں، قرآن آیت میں وہ فرمان مذکور نہیں، تو ڈائریکٹ عوام میں یہ بے باکی ہے، یا پھر کوئی مفہوم نکال کر خود ہی بھلے اچھی بات بظاہر ہوتی ہے لیکن بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تو یہ کہتا ہے، دین تو یہ کہتا ہے، یہی اس چیز طرح کے آپ الفاظ اس وقت کہہ کہہ رہے رہے ہیں ہوتا تو وہ گفتگو کے اندر ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے۔ اب وہ کس آیت کس حدیث میں آیت پتہ، ایک تو واضح مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، برائی یہ سے ایسی بچنے کا حکم ہے۔ کامن چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں تو قرآن آیات احادیث یہ بالکل واضح ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری ایسی عجیب و غریب باریکیاں لے کر آتے ہیں اور اس میں اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، حضور کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ بس اوقات یہ عمومی اعتبار سے اس کا سبب علم دین سے دوری اور چھوٹا منہ اور بڑی بات، آدمی یہ غور نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات منسوب کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد نہیں فرمائی تو میں اللہ تعالیٰ پر ایک طرح کا جھوٹ باندھ رہا ہوں، یہ سب توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حقہ دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ ساری احتیاطیں صرف بولنے میں ہیں، لکھنے میں بھی ہے؟ کیونکہ اب بولنا بھی ہے لیکن لکھنا بھی، پہلے تو لوگ نہیں لکھتے تھے نا اسلامی تحریر، لیکن اب میسیج کے نام پر اور ایس ایم ایس کے نام پر جو ہے وہ اب لکھا جاتا ہے اور دینی تحریر بنا کر اپنے تئیں لکھی جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ ساری باتیں بولنے کے مقابلے میں لکھنے کا اس میں تاثیر اس اعتبار سے کہ یہ دیر تک رہتی ہے، پتہ نہیں کہاں تک کسی نے اگر کوئی غلط کوئی حکم بیان کر دیا شریعت کا، اب وہ آگے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہی رہے گا، لوگ اندھا اعتماد کر کے اس کو آگے پہنچاتے رہیں گے۔ جیسے یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ کئی سالوں سے مدنی چینل کے ذریعے اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ من گھڑت احادیثیں بھی لوگوں نے گھڑ لی ہیں اور مسلمانوں میں ایسے وہ پھیلا دیتے ہیں، وہ مسلمان بھی وہ جنت پانے کے لیے، جنت کے حقدار بننے کے لیے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز ہم غلط شیئر کر رہے ہیں، صحیح شیئر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کے ماہ رمضان کے مہینے کی آنے کی خوشخبری دی اس کے لیے جنت واجب، حالانکہ کوئی اس طرح کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اس طرح کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اور عوام بس ان کے پیکیجز ہوتے ہیں واٹس ایپ کے ٹھیک ٹھاک ان کے پاس فری ہوتا ہے، خوب دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں۔ کسی میں اتنی مطلب توفیق جس کو ہم کہیں کہ تھوڑا سا شعور، یہ پوچھ تو لیں کہ آیا ایسی حدیث بھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کے ذریعے سے لوگوں کو اویئرنیس حاصل ہو رہی ہے اور علم سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے، اور یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ ہم جو لفظ منہ سے ادا کریں، جو ہم لفظ لکھیں بائی میسیج یا قلم کے ذریعے، تو ہم وہ پہلے تفتیش تو کر لیں، پوچھ تو لیں۔ تو الحمدللہ ایک تعداد ہے جو اب محتاط ہو چکی ہوگی، اور جو پہلے سے محتاط تھے وہ مزید محتاط ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے کہ کوئی بھی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، ایک تو بالکل واضح بات ہوتی ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن و حدیث میں بالکل واضح موجود ہے، اور زبانی لوگوں میں بھی وہ بالکل صحیح بات ہے۔ بعض ایسی ہوتی ہیں انوکھی باتیں اور ان کو قرآن یا حدیث کی طرف منسوب کر کے جب آگے بھیجا جا رہا ہوتا ہے تو نہ اس کا کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ سورہ ملک جیسی مبارک صورت کی فضیلت میں سورہ ملک ہی کے ریفرنس سے، اسی کے ریفرنس سے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس طرح کا، میں نے جو ایک من گھڑت سا میسیج پڑھا تھا، آیا تھا جیسے تصدیق کے لیے کسی نے بھیجا تھا ایسا ہے یا نہیں، تو اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک میں کہ تو نے سورہ ملک پڑھی اور میں نے تیرے ساتھ تجھے اچھا بدلہ نہیں دیا،
تو یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی ہے جو اس میں تھا، اس طرح کی کوئی باتیں جس میں اللہ تعالیٰ سورہ ملک پڑھنے کے بارے میں اور نہ پڑھنے کے بارے میں حالانکہ فرما ایسا رہا ہے. سورہ ملک میں کوئی بھی حالانکہ ارشاد سورہ نہیں. ملک میں کوئی آیت اس مضمون کی ہے ہی نہیں، لیکن سورہ ملک پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں سورہ ملک شریف کی آیت میں ایسا ہے. تو یہ لوگوں میں اتنی مطلب جہالت اور دین سے دوری، اس کی واضح مثال ایک یوں لے لیں گے جیسے عورت امید سے ہو، حمل سے ہو، تو اس حالت میں اگر طلاق دے دی جائے ایک بھاری اکثریت عوام الناس کی آپ کو ملے گی. خاندان میں جب کبھی طلاق ہو جائے اور ایسی کنڈیشن میں عورت ہو تو آپ کو یہ الفاظ سننے کو ملیں گے، یار عورت اس حالت میں ہے تو طلاق تو نہیں ہوگی نا. مشہور ہے بہت زیادہ، اتنا مشہور ہے. دارالافتاء میں بسا اوقات لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور ایسی ہی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آدمی نے طلاق دے دی ہوتی ہے، عورت پریگننسی کی حالت میں. تو جس طرح ڈاکٹر کو مریض اپنا دکھڑا سنانے کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں ہیپاٹائٹس بھی ہے، تھوڑا اس پہ بھی دیکھ لینا، شوگر بھی ہے، تو دوا دیتے وقت گویا ان چیزوں کا آدمی بتا رہا ہوتا نا کہ ڈاکٹر دوا تجویز کرتے ہوئے ان چیزوں بیماریوں کو بھی احتیاط کر کے پھر دوا دیں. تو اسی طرح بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے وقت یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب چھوڑنے دے تو دیا لیکن یہ عورت جو ہے وہ حمل کی حالت میں، تو گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح حمل کی حالت کو بتا کر حکم میں شاید تبدیلی آ جائے گی، تو یہ خام خیالی ہے. سورہ طلاق 28ویں سپارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طلاق میں جہاں اور طلاق والی عورتوں کی عدت بیان کی ہے وہیں اس عورت کی بھی عدت کو بیان کیا ہے جو امید سے ہو. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچوں کو جن لیں. یعنی ان کے بالکل واضح آیت سورہ طلاق میں اس عدت کا بیان ہے. اب عوام کی علم دین سے دوری، کم علمی، دین سے رغبت نہ ہونا، اتنے واضح احکام سے غفلت کا شکار ہونا، یہ بالکل نمایاں ہے کہ طلاق حمل میں بھی ہو جاتی ہے. اس کی عدت قرآن بیان کرے، عدت طلاق ہونے کے بعد ہی ہوگی یا شوہر کی وفات کی صورت میں پھر عورت پہ عدت ہوتی ہے. تو بہرحال عوام کو چاہیے کہ علماء سے مربوط ہوں اور قرآن پاک کی اس آیت کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ علماء سے پوچھیں، سیکھیں، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ سوال ہے. سوال کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور یہی سوچ حاصل کرنے کے لیے جو کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے. انشاءاللہ آپ کو وہاں پر اس حوالے سے احتیاط بھی پتہ چلے گی، عملی مظاہرہ بھی نظر آئے گا، اور امیر اہل سنت کے زبان سے ہم ترغیبات سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب سے عرض ہے کہ نہاتے وقت کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا جائز ہے؟ جی حضور. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے تہبند اچھی طرح لپیٹا ہوا ہے اور سطر والے حصے کا کوئی حصہ نمایاں بھی نہیں ہو رہا ہے، یعنی بے سطری نہیں ہو رہی، تو نہاتے ہوئے جیسے کوئی نہر میں نہا رہا ہے یا تہبند باندھ کے ویسی شاور کے نیچے نہا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی لباس جسم سے مکمل اتار لیتا ہے، اب اس صورت میں چاہے وہ کسی کھلی جگہ پہ اکیلا نہا رہا ہو یا غسل خانے وغیرہ ہیں یہاں پہ نہا رہا ہے، تو اس صورت میں یعنی سطر جب ظاہر ہو تو پھر قبلہ رو ہونا یا کعبۃ اللہ شریف تک پیٹھ ہونا یہ جائز نہیں ہے. یہ کپڑے پہنتے وقت بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کو کپڑے پہناتے وقت بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کی صفائی نجاست تو اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف پاؤں نہ ہوں، کعبۃ اللہ شریف کی طرف بے سطری کی صورت میں نہ پیٹھ ہو نہ ہی رخ ہو. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. احمد فرید اتاری خانپور سے یاد کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد تدفین کے وقت مصنوعی دانتوں جو کہ فکس ہے اور نکالے نہیں جا سکتے ان کے ساتھ دفن کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. مردے کے ساتھ وہ معاملات کرنا کہ جو زندہ کو تکلیف پہنچانے والا ہو، تو مردے کے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کریں گے. تو ایسے فکس دانت کے جو جس کو بآسانی ہٹایا نہیں جا سکتا، ایک عمل کرنا پڑتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو جو دانت فکس ہو چکے ہیں تو مردے کے ان دانتوں کو اب نکالنا
نہیں چاہیے کہ اس کے نکالنے میں بلڈ نکل سکتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو مردے کو یہ تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ بتیسی جو رکھی ہوتی ہے نکلتی ہے، وہ ریموویبل ہوتی ہے، جو ڈالتے ہیں نکالتے ہیں، تو اس طرح کی جو بتیسی کہلاتی ہے تو ان کو تدفین کے وقت نکال دیا جائے۔ ٹھیک ہے، نکال سکتے ہیں جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ ہند گجرات کے بروچ شہر سے ماسٹر عبدالرشید بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کسی عورت کا ہسبینڈ فوت ہو جائے تو اس کو عدت میں بیٹھنا ہے تو وہ گھر میں بیٹھتی ہے، تو اس کی کیا ترتیب ہے؟ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یا ایسا کچھ مشہور ہے کہ وہ باہر بادل بھی نہیں دیکھ سکتی؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے۔ جی، ایک اور سوال ایڈ کروں گا۔ ابھی آنے سے پہلے کسی نے پوچھا کہ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا اور طلاق ہو جائے تو اس کی بھی عدت ارشاد فرماتے۔ تو دو سوال ہیں عدت کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ کسی کا شوہر انتقال کر گیا تو اس عورت کو عدت میں بیٹھنا ہے، اس کی عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن، اور اگر شوہر کے وقت وفات وہ امید سے تھی تو اب اس کی عدت چلے جائے گی بچے کی پیدائش تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو عدت 4 مہینے 10 دن ہے یا بچے کی پیدائش تک کی جو عدت ہوگی، اس کے اندر شریعت مطہرہ نے کہیں اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ عورت آسمان کو نہ دیکھے، بادل کو نہ دیکھے، چاند ستارے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کو حکم یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے عدت والا اس کے اندر رہے، اسی میں رہے گی، بلا اجازت شرعی وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اب یہ ہے کہ جس کمرے میں رہتی تھی، شوہر نے جو کمرہ روم دیا تھا، تو اس سے دوسرے کمرے میں جو نارمل جو گھر ہوتا ہے تو اس میں ایک یا صحن ہوتا ہے، تو اس میں بھی عورت جا سکتی ہے۔ البتہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جیسے فلیٹ ہوتے ہیں، تو فلیٹوں میں بعض ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے، اور کچھ حصہ کامن ہوتا ہے، وہ سب کا ہی استعمال کا ہوتا ہے، جیسے گلی ہے یا سیڑھیوں کا حصہ ہے، تو اس حصے میں نہیں جائے گی جو کامن سب کے لیے ہے۔ وہ گھر نہیں ہے، وہ ایک طرح رہا یہ کہ جو عورت کا جو 2 کمرے 3 کمرے کا اگر کوئی شوہر نے گھر لیا تھا اور اسی میں رہائش پذیر تھا، تو عورت ایک کمرے سے دوسرے تیسرے وغیرہ میں جا سکتی ہے، لیکن اس 4 دیواری سے باہر نہیں نکلے گی۔ حضور، آپ نے فلیٹوں کی بات کی نا، فلیٹس تو کراچی کے اندر ہیں۔ اچھا، اس کا بالکل الٹ بھی ہے کہ بالکل دیہاتوں میں چلے جائیں نا تو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، حویلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحن بہت بڑا ہے اور مشترک ہے، اور پیچھے 4 5 6 کمرے بنے ہوئے، تو وہ الگ الگ گھر ہیں، یعنی یہ ایک بھائی کا ہے، یہ چچا کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ تو صحن میں تو سب نارمل حالات میں آتے جاتے رہتے ہیں جب شوہر زندہ ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن ویسے یوں الگ الگ کمرے شمار کیے جاتے ہیں، تو اب کیا کریں گی؟ اس پورے صحن میں آ جا سکتی ہیں؟ یعنی جو مشترکہ صحن ہے نا، گھر تو مشترکہ صحن میں چونکہ اوروں کا بھی گھر ہے، اوروں کا بھی حصہ ہے، تو مشترکہ صحن میں جس میں ہر ایک کا اپنا اپنا گھر کا حصہ بنا لیا، اور جو 4 دیواری عام جس سے آپ پنجاب سائڈ کی کہتے ہیں تو وہاں پہ گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کامن سا ایک صحن ہوتا ہے جو سب کے لیے ہوتا ہے، تو عورت اس جگہ نہیں آئے گی۔ ہاں، اپنا جو مخصوص پورشن تھا، شوہر نے مزید اس میں ایک چھوٹا سا اپنا گھر بنایا تھا، تو اس کے کسی بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں وہ جا سکتی ہے، یا جیسے گھر منزلوں والا ہوتا ہے تو اندر ہی سیڑھی ہوتی ہے گھر کے، تو یوں عورت اپنے گھر کے ایک پورشن سے دوسرے پورشن میں جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چھت پر جا سکتی ہے، چارپائی پہ سو سکتی ہے۔ بس اوقات عدت والی عورت کو اتنی پابندی کرا دیتے ہیں کہ جیسے چارپائی پہ عورت کو لیٹنے بیٹھنے سے منع کر دیتے ہیں، تو عدت والی عورت چارپائی یا بیڈ وغیرہ پر یا صوفہ سیٹ وغیرہ جو ان پر بھی لیٹ بیٹھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ پردہ لگا دیں گے جیسے اعتکاف ہو رہا ہے، تو عدت والی کا ایسا کوئی پردہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا بھتیجا آ سکتا ہے یا بھانجا آ سکتا ہے؟ تو جن سے ایک عورت کا پردہ نہیں ہے، جو اس کے محارم ہیں، تو عدت کے دنوں میں بھی عورت کا ان سے پردہ نہیں ہے۔ جیسے عام طور پہ یہ بھی سوال آتا ہے کہ داماد سے پردہ کرے گی یا نہیں عدت میں، تو داماد سے پردہ عورت، یعنی وہ چونکہ ایک محرم کے درجے میں آ جاتا ہے، محرم ہو جاتا ہے، تو داماد سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جو چہرے وغیرہ اس طرح کے معاملات، تو اس لیے بعض عوام یعنی سوالات پہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ عدت میں کوئی نئی چیز سمجھتے ہیں کہ پردے کے احکام کچھ بڑھ گئے یا گھٹ گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ پردے کے احکام عورت جب بالغہ ہوئی، مراہقہ ہوئی، اس کے لیے جو پردے کے احکامات ہیں، جن سے پردہ ہے ان سے رہے گا، جن سے پردہ شریعت نے نہیں رکھا تو
تو وہ پردے کے معاملات ان سے عدت میں بھی مطلب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال جو کیا تھا, دوسرا سوال تھا کہ ایک عورت کی طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے یا شوہر کا انتقال یا ہو گیا. شوہر کا انتقال ہو گیا, تو شوہر کے انتقال کی صورت میں اگرچہ رخصتی عورت کی نہ ہوئی ہو تو ایسی عورت پر عدت وفات لازم ہے. ٹھیک ہے, بھلے اپنے والدین کے گھر ہے, اپنے والدین کے گھر ہے, بھلے وہ عمر اس کی 5-6 سال, جیسے چھوٹے بچپن میں بھی نکاح کر دیا کرتے تھے, تو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت وفات عورت پر یا بچی پر ہوگی. ٹھیک ہے. بیوہ ہونے والی عدت. رہا طلاق کا, تو طلاق کے معاملات میں کچھ ڈیٹیل ہے کہ اگر مرد اور عورت میں نکاح صحیح کے بعد کبھی بھی تنہائی نہیں ہوئی, وہ اپنے اپنے گھروں میں رہے, تو اس صورت میں اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے تو عورت پہ عدت نہیں ہوتی. مہر کا اگر مہر مقرر ہوتا ہے تو طے شدہ مہر وہ آدھا وہ شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے, باقی عدت نہیں ہے. عورت پہ عدت نہیں ہے, لیکن بعض صورتوں میں رخصتی باقاعدہ رخصتی نہ ہوئی ہو لیکن مرد عورت میں کچھ تنہائی ہو گئی, تو ان صورتوں میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں عدت لازم ہوتی ہے. تو وہ دارالفتہ اہل سنت سے اگر کسی کا خاص کوئی ایسا کیس ہے تو دارالفتہ اہل سنت سے ضرور رجوع کریں کہ اس معاملے میں ہماری بیٹی بہن پہ عدت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو حضور آپ نے پہلے سوال کے جواب میں چند الفاظ ارشاد فرمائے, تو اسی کے حوالے سے سوال ہے کہ حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے, کہ حدیث قدسی بھی قرآن میں ہوتی ہے, یہ الگ چیز ہے, کیا ہے, تھوڑا سا ارشاد فرمائے. حدیث قدسی اور جو قرآنی آیات ہیں اس میں ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآنی الفاظ جو ہیں سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کے, یہ بیعینی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے وہ آیات پڑھتے تھے اور حضور اپنی امت تک پہنچاتے تھے. تو اس میں بیعینی ہی یہ سارے کلمات اور حروف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں. جو حدیث قدسی ہوتی ہے, حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بیان فرما رہے ہوتے ہیں, وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں واسطہ ضروری نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ویسے ہی وحی فرما دیتا ہے, یا شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہوئی اس میں بھی وہ ڈائریکٹ کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور امتیوں کے لیے بھی, اپنے بندوں کے لیے بھی پیغام ارشاد فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کو بیان کرتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیعینی ان الفاظوں کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے حدیث قدسی میں, اور ان الفاظوں کو, ان معانی کو, ان مفاہیم کو اپنے کلمات میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. تو حدیث قدسی میں گویا زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور فرمان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. ایک کال چلائی. میرے پاؤں جو ہے نا, ایک تو پاؤں میں پہلے تو بہت زیادہ تھا, ابھی کم ہو گیا ذہن, اور دوسرا ایک میرے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں. میں پاؤں کے اوپر کپڑا لپیٹا رہتا ہوں ہر وقت نا, تو پھر وہ مجھے سکون رہتا ہے. اور اس کے مطلب پوچھ رہا تھا کہ میں وہ کپڑے کے اوپر سے ہی ہاتھ پھیر لوں یا مجھے کپڑے کھول کے وضو کرنا پڑے گا, کیونکہ میں پانی ڈالتا ہوں تو پاؤں اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور مجھے تکلیف بڑھ جاتی ہے. جی حضور, اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. آمین. یعنی پاؤں پہ اگر پانی ڈالتے ہیں تو پاؤں بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. جب کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو زخم بھی تھے. اب یہ کہ پاؤں میں کوئی ایسا پرابلم ہے کہ پانی ڈلنے سے ان کو ضرر لاحق ہوتا ہے, تو اب یہ ہے کہ کوئی کپڑا لپیٹ کے اس کپڑے کے اوپر یہ گیلا ہاتھ اگر پھیر دیتے ہیں تو اس طرح وضو ان کا ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی یہ نوعیت دیکھیں کہ اگر پانی گرم استعمال کرنے سے اگر ان کو تکلیف نہیں بڑھتی اور گرم پانی معتدل وہ استعمال کر کے فوراً کسی کپڑے سے خشک کر لینے سے ان کو ضرر لاحق نہیں ہوتا, تو پھر انہیں گرم پانی ہی استعمال کرنا دستیاب بھی ہو یا ان کو جب دستیاب ہو, جو سہولت ہے اس طرح کی موجود ہے تو وہ ان کو بروئے کار لانا ہوگا, ورنہ پھر کسی کپڑے کو لپیٹ کر اس کے اوپر اگر یہ گیلا ہاتھ پھیل لیتے ہیں تو یوں بھی ان کا وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی کال چلائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کی جو نمازیں رستے میں قضا ہو جاتی ہیں وہ کیسے ادا کریں؟ جی, حج اور عمرے کے بالخصوص حج کے سفر میں کافی وقت جو ہے نا وہ پلین کے علاوہ بھی سفر میں گزر جاتا ہے, تو گاڑی کے میں مسائل ہوتے ہیں, کیا کریں؟ اس میں دیکھیں
کچھ نمازی حضرات یا حجاج کرام وہ سستی کر جاتے ہیں تو نمازیں قضا ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل اہتمام کے باوجود بھی وہ کوشش کر رہے نماز نہیں پڑھ پا رہے، تو جیسے چلتی ٹرین میں ہوتا ہے اس طرح نہیں پڑھتے. تو اب اس میں ایک تعداد ہوتی ہے حجاج کرام کی جو نماز کی طرف توجہ اتنی نہیں دے رہی ہوتی، تو انہیں توجہ دینی چاہیے. تو جو نمازیں اگر کسی کی قضا ہو گئی ہیں تو اب اس میں مسئلہ وہی آتا ہے کہ اگر یہ صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، یہ پہلا موقع تھا جو ایک دو نمازیں قضا ہو گئیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے قضا والی نماز کو ادا کرے گا ترتیب سے. جیسے فجر اور ظہر قضا ہو گئی تو پہلے فجر پڑھے گا، پھر ظہر پڑھے گا، عصر کی نماز اس کے بعد پڑھے گا. تو ظہر اور عصر اگر قضا ہو گئی ہیں اور مغرب کے وقت میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے ظہر پڑھے گا، پھر عصر کے فرض ادا کرے گا، اس کے بعد میں مغرب کے فرض ادا کرے گا. یہ حکم ترتیب کا خیال رکھنا اس وقت ضروری ہے جب وقت والی نماز میں گنجائش ہو. اور ایک تعداد آج کل ایسی ہے جو بے نمازی ہوتی ہے، وہ کئی سالوں نماز نہیں پڑھتے، اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چند سالوں سے باقاعدہ پکے نمازی ہوتے ہیں. تو ان کی اگر اب حالیہ کوئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو یہ صاحب ترتیب نہیں ہوتے. صاحب ترتیب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ قضا ہونے والی نمازوں کو ان کو ترتیب سے پڑھنا لازم نہیں ہے، یہ وقت والی نماز میں شامل ہو جائیں، وقت والی نماز پہلے ادا کر لیں، قضا نماز بعد میں ادا کر لیں، تو اس کے لیے بھی ان کے گنجائش ہے. لیکن جہاں تک معاملہ نماز کے قضا کا ہے تو جانتے بوجھتے بلا عذر شرعی ایک وقت کی نماز بھی قضا کرنا یہ حرام اور ناجائز اور گناہ ہے، آدمی اس سے فاسق ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے خوب توجہ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فریضے کو وقت پر ادا کریں. اہتمام کریں گے، پہلے سے تیار رہیں گے، پتہ ہے کہ یہاں پانی کا بندوبست مشکل ہو جائے گا یا ہم رکے ہی اتنی دیر تک ہیں، تو پہلے سے وضو یہ تیار رکھیں تاکہ اترتے ہی تھوڑی دیر کے لیے ایک موقع ملے گا تو نماز ادا کر لی جائے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے، نہیں آئی، آ جائے گی، کبھی بھی آنا جائے، تو اس چکر میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ شش و پنج میں کہ ہم جائیں گے وضو کرنے نماز پڑھنے تو گاڑی نہ آ جائے، وہ گھنٹے اسی انتظار میں رہتے ہیں لیکن نماز قضا کر دیتے ہیں، وقت چلا جاتا ہے. تو کوئی گاڑی کا یہ بات کرتا ہوں کہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور گاڑی آگے اور پتہ ہے کہ رکے گی نہیں، بعض ہوتی ہیں ایسی گاڑی کہ انہوں نے نکلنا ہی نکلنا ہے، توڑ سکتے ہیں نماز اس صورت میں، پیسے بھی لگائے ہوئے ہیں، ٹکٹ خریدی ہوئی ہے. اس طرح کی صورتیں جہاں پر مسافر نکل جائیں گے، بس رکے گی ہی نہیں، اسٹیشن تو پہ ایسی اترے ٹرین صورت چل میں پڑی، نماز کو توڑا جا سکتا ہے. اور نماز توڑنے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک طرف یعنی سیدھی طرف سلام پھیر لیں تو نماز توڑی جا سکتی ہے. پھر یہ چلتی بس میں جس طرح بھی وقت کے اندر ادا کر سکتا ہے تو وقت کے اندر ادا کرے، اور اگر چلتی گاڑی میں اگر نماز پڑھی ہے فرض تو اس کو بعد میں درست طریقے سے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ٹرانسپورٹر حضرات سے گزارش رہے گی کہ نمازوں کے وقت کا اہتمام کیا جائے، ان کے جدول کو دیکھا جائے. جو بھی آپ کی سروس ہے اگر آپ اس کے اندر یہ اعلان کر دیں گے کہ یہ انشاءاللہ نمازوں کے اوقات پر گاڑی ضرور روکی جائے گی تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل لوگوں کی رغبت بھی آپ کی گاڑی کی طرف بڑھے گی. آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے وقت میں، آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. اور جو کوئی کہے گاڑی روکنے کے لیے اس حوالے سے تو ضرور روکا جائے، بلکہ خود بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سر، سوال یہ ہے کہ واش روم میں جو بیسن لگا ہوتا ہے تو وہاں پہ وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اگر جائز ہے تو وہاں پہ جو چھینٹیں پڑتی ہیں بیسن سے جب وضو کرتے ہیں تو اس میں وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ جی حضور. واش روم میں جو بیسن لگا ہوتا ہے تو اس میں وضو کرنے میں حرج نہیں ہے، وضو کر سکتے ہیں. اور یہ چھینٹوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو دیکھیں چھینٹیں بیسن میں ناپاکی کا اول تو دیکھا جائے تو صاف ہی ہے، اس میں کوئی ناپاکی کے پہلو نہیں ہوتے. تو اب یہ کوئی چھینٹیں اگر بیسن مود ہو جائے اور چھینٹیں لگی اور اڑ کے کپڑوں پہ لگتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتی. البتہ یہ ہے کہ اس طرح جو اعضائے وضو سے جو پانی استعمال ہو کر جو گر رہا ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے کپڑے وغیرہ پہ لگنے سے بچائیں، لیکن اگر نہیں بچ پاتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی جمیل صاحب کی بارگاہ میں عرض کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کی 13 تاریخ کے بعد سارے کام شروع کرنے چاہیے، تو ایسا کہنا اور ایسا کرنا کیسا؟
یہ حضور یہ کہنا اور کرنا اور یہ کہنے اور کرنے والے دونوں ہی دیکھیں جو ایسا کہتا ہے وہ عقیدے کا کمزور ہے، اسلامی عقیدے کے حوالے سے کمزوری ہے، اس میں وہم پالے ہوئے ہیں، توہم کا شکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ ولا سفرہ کہہ کے اس نظریے کی تردید فرما دی جو ماہ سفر کو مطلب نحوست یا برائیاں یا بلاؤں کا مہینہ سمجھتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہی اس نظریے کی کاٹ فرما چکے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے اس نظریے کو اپنے ذہن میں بالکل پنپنے نہ دیں، پلنے نہ دیں، جو ایسا کر رہا ہے اس کو سمجھائیں۔ تو 13 تیزی کہہ کر یہ کسی 13 تاریخ کے بعد ہی کوئی کام شروع کریں، اس سے پہلے نہیں کریں، پہلے کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، تو یہ توہم ہے، وہم پرستی ہے اور اس کی اصلاً اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ تو لہذا اس سے باہر آنا چاہیے۔ تو ایسی بات کہنے والا بھی وہ غلطی پر ہے اور جو اس کی بات پر یقین رکھ کر عمل کر رہا ہے وہ بھی غلطی پر ہے۔ ہمیں راہ راست پر اس معاملے میں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال مختصر سا یہ ہے قصر نماز کے حوالے سے کہ اگر میں ایک جگہ پہ مقیم ہوں، یعنی کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک جگہ پہ رہ رہا ہوں اور وہاں سے مجھے کسی دوسرے شہر میں نوکری کے سلسلے میں جاب کرتا ہوں اور وہ شہر یقیناً ذرا اتنا دور ہے کہ میرے اوپر مسافر کی حد قائم ہوتی ہے۔ اگر میں وہاں پہ 15 دن سے زیادہ رہتا ہوں، یعنی کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے کے لیے طے کر کے جاتا ہوں کہ مجھے وہاں رہنا ہے اور مجھے کئی سال وہاں پہ جاب کرنی ہے، اور مجھے کسی ویکینڈ میں مہینے بعد یا 2 مہینے بعد گھر 2-3 دن کے لیے آنا ہوتا ہے، تو کیا میرا گھر یعنی جو میرا آبائی گھر ہے وہ میرے لیے وہاں میں قصر پڑوں گا، وہ میرے لیے مقام میں مقیم ہوگا یا مقام میں مسافت ہوگا؟ دیکھیں ان کا جو آبائی وطن ہے جس میں ان کی فیملی ہے اور اس وطن کو انہوں نے بالکل خیر بات بھی نہیں کیا، جیسے پاک و ہند کی تقسیم کے بعد پاکستان لوگ آ گئے، ہند کو بالکل خیر بات کہہ دیا، تو اس طرح جب تک یہ اپنے آبائی وطن سے ان کا تعلق ہے، وہاں ان کی فیملی رہ رہی ہے، اگرچہ یہ مہینوں کسی اور جگہ کام کرتے ہیں تو وہ دوسری جگہ جہاں یہ کام کر رہے ہیں وہ ان کا وطن اقامت یا وطن سفر اس کی صورتیں بنیں گی، لیکن جو ان کا اپنا آبائی وطن ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی، ان کے والدین رہ رہے ہیں، جہاں ان کی فیملی اب تک رہ رہی ہے، تو یہ ان کے لیے وطن اصلی ہے۔ اور وطن اصلی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ آنے کے بعد مکمل ہی نماز پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے۔ جہاں یہ جاب کرتے ہیں بسا اوقات ایمرجنسی کی صورت میں ایک نارمل آدمی جو ہے وہ نارمل تو جاتا ہے مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 15 دن 20 دن کے لیے، تو اس میں تو وہاں اس کو پوری نماز پڑھنی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کی شادی ہے اور 10 دن میں ہی واپسی اپنے شہر آنا ہے، تو اب یہ کام کے لیے جو گئے ہیں وہ 15 دن سے کم رہنے کے لیے گئے ہیں، تو یہاں اب جب یہ وہاں رہیں گے کام والی جگہ پر اور وہ ان کے آبائی وطن سے 92 کلومیٹر کی مسافت دور ہے اور 15 دن سے کم رہنے کا اس دفعہ ارادہ ہے، کسی بھی وجہ سے جلدی واپسی آنا ہے عام شیڈول سے ہٹ کر، تو ان کو بھی نماز میں وہاں قصر کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جہاں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہر سال وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ وطن اصلی نہیں بنے گا۔ وہ جب کبھی بھی 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کے لیے کام والی جگہ پر یہ پہنچیں گے تو وہ وطن اقامت بنے گا، لیکن جب کبھی 15 دن 15 راتوں سے کم اگر قیام ہوگا تو یہ ان کی کام والا جو شہر ہے جہاں یہ جاب کرتے ہیں تو وہاں ان کو قصر کرنی ہوگی، اور قصر کرنے کا حکم بھی اس وقت ہے جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں اس جگہ میں اور آپ کے وطن اصلی کے درمیان فاصلہ، دونوں شہروں کی حدود کا درمیانی جو فاصلہ ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کو اور اس طرح کے مزید جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے اور مزید یاد کرنے جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ مسافر کی نماز جو کہ آپ کی کتاب نماز کے احکام کے اندر الحمدللہ موجود ہے، اس کو پڑھیے، یہ انگلش میں بھی ہے اور بھی بہت ساری زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہد ہد پرندے کا کھانا کیسا ہے؟ جی ہد ہد کا تذکرہ تو سنا ہے، لیکن کھانے کا کیا حکم ہے؟ ہد ہد یہ حلال پرندوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح یہ کبوتر ہے، چڑیا ہے، مینا ہے، بلبل، اس طرح تو ایک پرندہ یہ ہد ہد بھی ہے اور یہ حلال پرندوں میں سے ہے، تو اس کو ذبح شرعی کر کے اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ کہیں نظر آتا ہو، ملتا ہو، عام طور پہ
اب یہ کہ सर्च करेंगे तो मिल जाएगा. आम तौर पे इलाकों में ये नायाब परिंदों में से है, आम तौर पे नजर कम होता है. मखसूस ममालिक में आम होता हो कई जगहों पर, ये भी मुमकिन है. जी एक और कॉल चलाइए. मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल अर्ज है कि अगर कोई गैर महरम मर्द वफात पा जाए तो कोई गैर औरत उस मर्द का चेहरा देख सकती है या नहीं? जी हज़रत. किसी गैर महरम शख्स के इंतकाल के बाद उसके चेहरे को अजनबी औरत वो देख सकती है, जायज़ है. ठीक है, इसमें हरज नहीं है. ठीक है जी एक और कॉल चलाइए. मेरा सवाल ये है कि क्या परफ्यूम जो अल्कोहल वाला है वो शरीयत में उसकी इजाजत है? ये अल्कोहल आमेज जो परफ्यूम और इतर होते हैं तो इनको लगाना जायज़ है, और लगाकर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो ये भी जायज़ है. अलबत्ता बाज़ यानी इसमें उलमा का इख्तिलाफ है. कुछ उलमा की राय ये है कि ये अल्कोहल वाले जो परफ्यूम हैं इनकी इजाज़त तो नहीं देते. तो एहतियात का तकाजा ये है कि इख्तिलाफ उलमा की रियायत करते हुए इस तरह के परफ्यूम से अगर कोई इज्तिनाब करता है तो ये अच्छी बात है. लेकिन अगर कोई लगाता है और नमाज पढ़ता है तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा ये है कि इसका लगाना भी जायज़ है, और अगर नमाज पढ़ी है तो नमाज भी हो जाएगी. ठीक है जी. अगर कोई लगाता है तो जवाज़ है, लेकिन बचना बेहतर है. उलमा के इख्तिलाफ की रियायत करते हैं. ठीक है जी एक और कॉल चलाइए. मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि क्या सैयद ज़ादी का निकाह गैर सैयद से जाएगा या नहीं जाएगा? जी हज़रत. अगर सैयद ज़ादी राज़ी हैं, उनके वली, उनके वालिद सरपरस्त वो भी राज़ी हैं, और उनको पता है कि जो शख्स निकाह का पैगाम लाया है वो सैयद भी नहीं है, यानी धोखा भी उनको नहीं दिया जा रहा. बसा औकात वो सैयद होना शो कर देते हैं, होते गैर सैयद हैं, और निकाह के बाद फिर ये राज फाश होता है. तो ऐसा ना हो. गैर सैयद होना लड़की को भी मालूम हो, उसके वली सरपरस्त को भी मालूम हो, और वली सरपरस्त अपनी खुशी रज़ामंदी से गैर सैयद लड़के से अगर निकाह करता है अपनी बेटी का तो निकाह हो जाएगा. ये मुतलकन मना नहीं है. मुतलकन मना नहीं है. जो मुतलकन कहकर, मुझे एक तलाक का पता है कि वो निकाह हुआ था और वालिदैन ने किया था रज़ामंदी से, लेकिन बस वो मुतलकन मसला पता था कि निकाह नहीं हो सकता तो तलाक करवा दी गई. ऐसा नहीं है. लड़की भी राजी है और उसके वली सरपरस्त भी राजी हैं, और लड़के का गैर सैयद होना भी उनको पता है. ठीक है, तभी तो इसमें कोई हरज नहीं, निकाह हो सकता है. ठीक है जी. अच्छा, कुछ मैसेजेस भी शामिल करते हैं. सवाल ये है कि कुनियत क्या है, और ये भी बता दीजिए कि इसकी क्या फजीलत है. कुनियत का लफ्ज़ बोला जाता है, रखी जाती है, क्या होती है? कुनियत यानी किसी शख्स के अपने नाम से पहले, नाम के अलावा भी लोगों से के लिए वो पुकारने के लिए कोई लफ्ज़ वो बनाता है, इस्तेमाल करता है. जैसे अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का जो नाम है मोहम्मद इलियास, ये आपका नाम है, लेकिन आपने एक कुनियत इख्तियार की है अबू बिलाल. ठीक. तो ये जो अबू बिलाल है, ये लफ्ज़ अबू और अपने आगे किसी बेटे का या बेटा ना भी हो, तो इस तरह के अबू या का लफ्ज़ शुरू में हो, तो बाज़ इस्लामी बहनें भी अपनी कुनियतें रखती हैं, तो वो अपने बेटे का नाम लेकर वो लगाते हैं. उम्मे बिलाल हो गया, तो ये उम्मे बिलाल भी कुनियत है. तो अबू या इस तरह के अल्फाज शुरू में और इसके बाद कोई लफ्ज़ लगा दिया जाए तो इसको कुनियत कहते हैं. और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक है. सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान भी इस कुनियत को इस्तेमाल करते थे. रहा ये कि कुनियत की कोई ख़ास फजीलत, तो ऐसी कोई फजीलत तो मालूम नहीं है. अलबत्ता ये कि अदाए मुस्तफ़ा को अदा करने की नीयत अगर कोई मुसलमान रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी कुनियत इस्तेमाल फरमाई है, तो अबुल कासिम ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है. तो इस तरह मैं भी एक कुनियत इस्तेमाल करता हूँ ताकि इस सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल हो जाए, इस अदाए मुस्तफ़ा को मैं भी अपना लूँ. तो ये अच्छी बात है. इस्लामी बहनों को भी कुनियत रखना चाहिए, लेकिन ख़ास कुनियत की क्या फजीलत है तो ये फजीलत मालूम नहीं है. ना क्या कुनियत है? मेरी कुनियत है अबुल हसन.
ابو الحسن آپ کے میرے صاحبزادے کا بیٹے کا نام ہے یہ ضروری ہے کہ اولاد ہی کے نام پر نہیں، ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہی کے نام پہ کنیت ہو. اس کی واضح دلیل حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو کنیت ہے، ایک کنیت آپ کی ابو الحسن ہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. حسن آپ کے صاحبزادے آپ کے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ ابو الحسن ہیں. اور ایک کنیت آپ کو بہت زیادہ پیاری تھی، وہ کنیت مشہور زمانہ ہے ابو تراب. ماشاءاللہ. ابو ہریرہ. تو یہ کنیتیں ایسی ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ کنیتیں جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہیں، تو وہ اس کنیت پہ بڑے خوش ہوتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو تراب کہہ کے پکارا جاتا تھا تو آپ زیادہ خوش ہوتے تھے. ماشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کو یہ کنیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ملی. سوائے اہل علم اور ان میں بھی جو حدیث شریف سے زیادہ شغف رکھتے ہوں، ان کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام شاید ہی کوئی کم لوگوں کو معلوم، بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے. یہ اسی کنیت سے مشہور ہے، یعنی لوگ ان کا نام ہی تصور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ نام ہے. اور عام طور پہ بچوں کے نام بھی بعض ابو ہریرہ رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ کنیت ہے. کنیت کے علاوہ جائز ہے ابو ہریرہ نام؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے، بالکل وقت چند سیکنڈ ہے، کہ نام تو ہمارے رکھے گئے، کنیتیں رکھی نہیں گئی شروع میں، ڈاکومنٹس میں آ گیا، تو کیا ہم ویسے ابھی رکھوا سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں بھلے ڈاکومنٹس میں نہ آئے؟ خود بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، کسی بزرگ سے کنیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ بھی لیا جا سکتا ہے. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.